حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 عورتیں اور نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے سچ فرمایا اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 آپ کے چہرے کا دیکھنا، نمبر 2 اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا، اور نمبر 3 یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سچ ہے اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے، بری باتوں سے منع کرنا، روکنا۔ نمبر 3 پرانا کپڑا پہننا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے سچ کہا اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 بھوکوں کو کھلانا، نمبر 2 ننگوں کو کپڑا پہنانا، نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے سچ فرمایا اور مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 مہمان کی خدمت، نمبر 2 گرمی کا روزہ، نمبر 3 دشمن پر تلوار۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے حق تعالیٰ جل شانہ نے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اگر میں یعنی جبرائیل علیہ السلام دنیا والوں میں ہوتا تو بتاؤں مجھے کیا پسند ہوتا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ۔ عرض کیا، بھولے ہوئوں کو راستہ بتانا، نمبر 2 غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا، نمبر 3 عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ کو بندوں کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال سے ہو یا جان سے۔ نمبر 2 گناہوں پر ندامت کے وقت رونا، نمبر 3 فاقہ پر صبر کرنا۔ قربان جاؤں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنہوں نے عورتوں کے مقام کو بہت بلند کیا اور ان کو ان کے جائز حقوق عطا فرمائے اور ان کو اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ اس سے پہلے عورت کا جو حال تھا دنیا میں کہ وہ تو کوئی انسان بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، ایک بکاؤ مال تھا، یا اسے بچپن میں ہی قتل کر دیا جاتا یا اس کو تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا۔ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان پاک ہستیوں کے جو پسندیدہ اعمال ہیں ان کو اختیار بھی کریں اور دوسروں کے اندر ان باتوں کو چلائیں بھی، کیونکہ پہلے تو باتیں ہی چلتی ہیں، بعد میں عمل آتا ہے۔ اللہ رب العزت ان اعمال کو امت میں پھر سے زندہ فرما دیں۔